ناظرین، حضرت عباس جنہیں ہم غازی عباس بھی کہتے ہیں، عباس علمدار بھی اور خمرے بنی ہاشم بھی کہتے ہیں، آپ کے مشہور القابات میں ابو الفضل اور سقائے سکینہ انتہائی پر اثر ہے۔ یہ حضرت علی اور بی بی ام البنین کے فرزند ہیں۔ ایک دن حضرت علی نے اپنے بھائی عقیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک جری اور بہادر خاندان کی خاتون سے شادی کروں تاکہ اس سے مجھے اللہ تعالیٰ ایک بہادر اور جری بیٹا عطا کرے جو بڑا ہو کر کربلا میں حسین کے اوپر اپنی جان نثار کر دے۔ اسی لیے حضرت علی نے بی بی ام البنین سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے فرزند عطا کیا جس کا نام آپ نے عباس رکھا۔ اس بہادر فرزند کا نام عباس اس لیے رکھا کہ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے، کیونکہ حضرت علی کا نام حیدر بھی ہے اور حیدر شیروں کے نام میں سے ایک نام ہے، اسی طرح عباس بھی شیروں کے نام میں سے ایک نام ہے۔ ناظرین، حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری کو مدینے میں ہوئی۔ حضرت عباس نے اپنا بچپن امام حسین اور شہزادی زینب کے ساتھ گزارا۔ آپ جنگ صفین میں حضرت علی کی فوج میں شامل تھے۔ آپ نے جنگ صفین میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے انداز میں ایسی جنگ لڑی کہ دشمن آپ کو دیکھ کر پہچان نہ پایا کہ عباس ہیں یا علی ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت آپ کی عمر صرف 14 برس تھی۔ آپ کو بچپن ہی سے علم تھا کہ آپ نے امام حسین کی رکاب میں شامل ہونا ہے اور آپ نے فوج حسینی کے علمدار بننا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 32 برس تھی۔ آپ نہ صرف فوج حسینی کے علمدار تھے بلکہ آپ تمام بیویوں کے پردے کے محافظ بھی تھے۔ 2 محرم کو جب امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دریائے فرات کے کنارے خیمے نصب کیے جائیں۔ حضرت عباس نے دریا کے کنارے تمام خیمے نصب کیے، پر 7 محرم کو فوج اشقیاء نے یہ خیمے دریا سے ہٹوا دیے اور قافلہ حسینی پر پانی بند کر دیا۔ قافلہ حسینی 3 دن تک کربلا کے تپتے صحرا میں بھوکا پیاسا رہا۔ اس قافلے میں عورتیں بھی تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ جب پیاس کا غلبہ بڑھا اور پیاس اپنی شدت کو پہنچی تو ہر بچہ العطش العطش کی صدائیں بلند کرتا تھا۔ یہ وقت حضرت عباس پر انتہائی کڑا تھا۔ آپ نے کئی بار چاہا کہ آپ کسی طرح پانی کا بندوبست کر دیں، پر مشیت الہی یہی تھی کہ رسول کا گھرانہ پیاسا رہے۔ امام حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ بنت الحسین، جنہیں امام حسین نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں پروردگار سے مانگا تھا، وہ بہت پیاسی تھی۔ جب پیاس حد سے بڑھ گئی تو آپ اپنے چچا عباس علمدار کے پاس آئیں اور کہا، چچا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، آپ سکینہ کو تھوڑا سا پانی پلا دیں۔ حضرت عباس کو سقائے سکینہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہی کوشش کی کہ بس کسی طرح تھوڑا سا پانی شہزادی سکینہ تک پہنچ جائے، پر مشیت الہی یہ تھی کہ سب پیاسے رہیں۔ 10 محرم کا دن آیا۔ فوج حسینی کا ہر سپاہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا گیا۔ جب کوئی نہ رہا تو عباس ابن علی نے اپنے آقا حسین سے مقتل جانے کی اجازت مانگی۔ امام حسین نے فرمایا کہ بھائی عباس، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں۔ غرض حضرت عباس کو بڑی مشکل سے میدان کربلا جانے کی اجازت ملی۔ آپ نے کربلا کے میدان میں شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ فوج یزید العما العما کی صدائیں بلند کرتی رہیں۔ آپ لشکر کو چیرتے ہوئے بپھرے ہوئے شیر کی طرح دریائے فرات پر پہنچے۔ جو ہی دریا کے پانی کو موجیں مارتا دیکھا آپ تڑپ گئے اور ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ وائے ہو اے نہر الخما تجھ پر کہ تیرا ٹھنڈا پانی موجیں مار رہا ہے اور حسین اور ان کے بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ پھر آپ نے مشک سکینہ کو پانی سے بھرا، لیکن سلام ہو اس بہادر اور باوفا پر کہ ایک گھونٹ پانی کا نہ پیا کہ سکینہ پیاسی ہو اور عباس پانی پی لے۔ مشک سکینہ کو بھر کر واپس خیمے کی طرف پلٹے۔
फौज यजीद में शोर हुआ कि अब्बास भरी हुई मश्क खैमे तक न ले जाने पाए। अब्बास इब्ने अली पर हमला हुआ। किसी की हिम्मत न होती थी कि अली के शेर पर सामने से वार करे। फौज मुखालिफ छुप छुप कर वार करती थी। इसी असना में एक शकी ने ऐसा वार किया कि अब्बास अलमदार का दाया बाजू कलम हुआ। आपने मश्क को और परचमे हुसैनी को बाएं बाजू में थाम लिया। फिर एक और वार हुआ जिससे आपका बायां बाजू भी कलम हुआ। आपने मश्क के तस्मे को दांतों से दबा लिया। हसरत ये थी कि बस किसी तरह पानी ख़ैमे हुसैनी तक पहुंच जाए। फिर एक तीर चला जो मश्क सकीना पर लगा और सारा पानी बह गया। गाजी अब्बास की आस टूट गई। आपको जीने की कोई तमन्ना न रही। सर को घोड़े की गर्दन पर रखा। फिर एक शकी ने ऐसा वार किया कि आप घोड़े से जमीन पर आए। आपने वक्त आखिर इमाम हुसैन से फरमाया कि आका मेरे लाशे को खैमे तक न ले जाइएगा, मैं सकीना से शर्मिंदा हूं, उसे पानी न पिला सका। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और जजा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।